بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شعبان المعظم کے چند تاریخی واقعات۔ سب سے اہم چیز جو شعبان کے مہینے میں ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 ہجری 10 شعبان کو رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے۔ 2 ہجری 10 شعبان رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المؤمنین میں ہیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ یہ واقعہ بھی فرمایا کہ 2 ہجری ہی میں ہوا اور شعبان کے مہینے میں ہوا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یہ بھی شعبان کے مہینے میں 3 ہجری کے اندر ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سید السادات، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے بیٹے بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو اپنے کاندھوں مبارک کے اوپر سیر کرائی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ شعبان 4 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کا ایک اہم واقعہ غزوہ بنو مستلق، یہ بھی شعبان 5 ہجری کے اندر ہوا۔ اور اسی طریقے سے 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کا وصال ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، جو امیر المؤمنین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں تھیں، اور ایک موقع پہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں جہاد میں جانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑا، اور اسی رسول پاک علیہ السلام کے سفر میں آپ کی صاحبزادی کا وصال ہوا، اور یہ واقعہ جو ہے 9 ہجری کا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ 10 ہجری میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حاتم طائی جو ایک مشہور شخص ہیں اور ایک سخی انسان تھے، جن کا ذکر تاریخ کے اندر کثرت سے آتا ہے، ان کے صاحبزادے عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ 10 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور ایسے ہی اس امت کا بہت بڑا ظالم اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ سفاک اور وہ بدنصیب شخص جس کو مسیلمہ کذاب کہتے ہیں، فرمائے کہ 11 ہجری میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو واصل جہنم کیا۔ 11 ہجری کے اندر مسیلمہ کذاب کا قتل ہوا۔ اس طرح اور بہت سے واقعات جو شعبان المعظم کے مہینے کے اندر رونما ہوئے۔ تو شعبان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اسلامی تاریخ کے بہت سے واقعات اس کے ساتھ منسوب ہیں، اور دراصل یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے کی برکات بھی ہم کو نصیب فرمائیں، اور اس مہینے کے نیک اعمال کی برکت سے اللہ میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔